ایک صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب پوسٹ مارٹم کرنا کیسا ہے اور کیا پوسٹ مارٹم کرنے سے مردہ کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو محترم بنایا ہے جس کی وجہ سے اس کا احترام لازمی ہے، اور اس کا احترام زندہ حالت میں بھی لازمی ہے اور اس کا احترام مرنے کے بعد بھی لازمی ہے، اور ہر اس کام سے بچنا کہ جس سے اس کی اہانت ہو، جس سے اس کی عزت پر آنچ آئے، اس کو تکلیف آئے، جیسا کہ زندہ حالت میں ضروری ہے اتنا ہی مردہ حالت میں ضروری ہے کہ ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے اس کی اہانت ہو، اس کی عزت میں کمی آئے، اس پر آنچ آئے، اس کو تکلیف ہو۔ تو لہٰذا یہ جو پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اس سے اس مردے کی اہانت ہوتی ہے اور اس کی عزت اور احترام میں بھی کمی آتی ہے، تو لہٰذا شریعت نے بغیر کسی شرعی عذر کے انسان کے جسم کو کٹ لگانا، کسی عضو کو ضائع کر دینا یا کسی عضو کو کاٹنا، اس کی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی۔ باقی دیکھیں پوسٹ مارٹم کرنے سے انسانی جسم کی توہین لازم آتی ہے کہ اس کے جسم کو چیر پھاڑ کر اس کے جسم کے اندر کے اعضاء نکال دیے جاتے ہیں، گوشت اور اس کے جسم کی ہڈیوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ظلم اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے اس کے اندر کے کچھ اعضاء نکال دیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پھر بعد میں پوسٹ مارٹم کر کے اس کے تمام اعضاء اس کے ساتھ دفن کر دیے جائیں، ایسا نہیں کرتے۔ اگر دل کارآمد ہو تو اس کو نکال لیا اپنے پاس رکھ لیا، اسی طرح آنکھیں نکال لی اپنے پاس رکھ لی، ڈاکٹر لوگ ایسا کرتے ہیں، تو یہ ایک المیہ ہے، ایسا کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور غیر شرعی کام بھی ہوتا ہے، جب میت کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو اس کے سطر کو کھولا جاتا ہے، جبکہ سطر کا حصہ دیکھنا اور دکھانا دونوں طرح ناجائز اور حرام ہے، تو اس کے سطر بھی کھل جاتی ہے۔ تو ان تمام عذروں کی وجہ سے، ان تمام غیر شرعی کام کی وجہ سے پوسٹ مارٹم کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ پوسٹ مارٹم کرنے سے اس مردہ کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں، دیکھیں مرنے کے بعد انسان کی روح اور جسم کے درمیان اتنا تعلق ضرور ہوتا ہے کہ جس سے انسان کا وہ جسم، میت کا وہ جسم خوشی کو اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اس کو ادراک ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو حدیث پیش کرتے ہیں، سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسر عظم المیت ککسرہ حیا، کسی میت کی ہڈی کو توڑنا ایسا ہے گویا زندہ کی ہڈی کو توڑ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جیسا کسی زندہ انسان کی ہڈی کو توڑا جاتا ہے، جتنی تکلیف اس زندہ انسان کو ہوتی ہے اتنی تکلیف مردہ انسان کے ہڈی توڑنے پر، اس کے جسم کو توڑنے پر اتنی ہی تکلیف اس کو ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس کا کچھ نہ کچھ ادراک ضرور ہوتا ہے جس سے اس میت کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میت کے پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ ہاں کچھ شرعی اعذار پائے جائیں تو اس میں پھر علماء کرام اجازت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مثال بیان کر دیتا ہوں کہ ایک حاملہ خاتون، بچہ جنتے وقت اس کا انتقال ہو گیا اور پیٹ میں بچہ زندہ رہ گیا، تو اب اس انسان کی جان بچانے کے لیے جو اس کے پیٹ میں ہے، اگر اس کی جان نہیں بچاتے تو دو جانیں ضائع ہوتی ہیں، تو ایک جان تو چلی گئی، تو دوسری جان کو بچانے کے لیے بذریعہ آپریشن اس کا پوسٹ مارٹم کر کے اس بچے کی جان کو بچایا جا سکتا ہے، اس کی اتنا اجازت ملتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ اس کے جسم کے پورے اعضاء ساتھ ہی میت کے دفن کر دیے جائیں، بجائے اس کے کہ اس کا دل، اس کی آنکھیں، اس کے دوسرے اعضاء نکال کر کسی اور کو لگائے جائیں، اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔